تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ ہے۔ یہاں کا فرد فرد اللہ کا ولی ہے، اور کائنات کے ولیوں کا ولی علی ہے۔ میری اور آپ کی عزت یہ ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے۔ میں ایک رسانے پر تھا، وہاں گفتگو ہو رہی تھی کہ اہل بیت کے ساتھ کسی کو بھی مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، اہل بیت کے برابر میں کسی کو بٹھایا نہیں جا سکتا۔ جی تو ایک دیوبندی عالم دین تھے، فرمانے لگے کہ میں ایک جملہ اہل بیت کی عظمت میں کہنا چاہتا ہوں، بڑا حسین جملہ ہے ان کا، تو میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ فرمانے لگے کہ اہل بیت سے کسی کا مقایسہ نہیں ہے، اہل بیت کے ساتھ برابر میں کوئی نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے کہ اہل بیت کے فرد فرد کے پاس جنت کی اونرشپ ہے۔ میں نے وہاں ایک جملہ ہدیہ کیا تھا جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ میں نے ان کے اس جملے پر جملہ عرض کیا تھا کہ دنیا کے معتبر ترین لوگ، اسلام کے بڑے معتبر ترین لوگ اپنی جنت کا یقین نہیں رکھتے، اہل بیت ہماری جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ توجہ ہے؟ یہ میری اور آپ کی سعادت مندی ہے کہ ہمارا ٹریک ٹھیک ہے، ہمارا اسکول ٹھیک ہے۔ کہیں اور جانے کا نہ عقلاً جواز ہے اور نہ ہی روایات اور آیات کی روشنی میں کسی کے پاس استدلال ہے کہ کہیں اور جایا جائے۔ جہاں بیٹھے ہیں آپ صحیح بیٹھے ہیں، ہم صحیح بیٹھے ہیں۔ جی اگر اسکول میں تعلیم اچھی نہ ہو تو اسکول بند نہیں کرتے، ٹیچر تبدیل کرتے ہیں۔ یہ ممبر شیعت کا ممبر ہے، نصیریت کا نہیں ہے۔ اسے نصیریت کے حوالے نہ کیا جا سکتا ہے اور نہ نصیریت میں قابلیت ہے۔ یہ ممبر شیعت کا ممبر ہے، نصیری میں اور شیعہ میں فرق ہے۔ نصیری اپنے مولا کے آگے آگے چلتا ہے، شیعہ پیچھے چلتا ہے۔ بڑی صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ بڑی محنتیں ہوئی ہیں، بڑا خون دیا ہے، اتنا آسانی سے اسے ضائع نہ ہونے دیجیے گا۔ بہت محنتیں ہوئی ہیں، بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، لہٰذا جتنی قربانی دے سکتے ہیں آپ اور ہم، اول تو ہمیں اب وہ قربانیوں کی نوعیت بدل گئی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، لوگوں میں سے کچھ ہیں، جب اللہ نے سب کو برابر نہیں رکھا تو تم برابر کیوں کہتے ہو؟ لب و لہجہ تو دیکھیے نا آیا تو۔ من المؤمنین رجال، مومنین میں کچھ مرد ہیں، اللہ ہر مرد کو مرد مارنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم نے بہت سارے مرد دیکھے جو میدان سے بھاگ رہے تھے، اور ہم نے کچھ عورتیں دیکھی جو بھاگتے ہوئے مردوں کو بلا رہی تھیں۔ وجہ ہے حرہ سعدیہ دربار شام پہنچی ہیں بصرے سے، یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی۔ ہم تو ان کی قبر پہ جاتے ہوئے بھی تکلف کرتے ہیں نا، جب مدینہ میں جاتا ہے نا شیعہ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی قبر پہ شیعہ کنارے کر کے نکل آتا ہے۔ بھائی کیوں نہیں جا رہے بی بی کی قبر پر؟ کہنے دودھ تھوڑی پلایا تھا۔ ہمارا بھی مزاج بھی کچھ کھارے پانی کا ہے۔ بھائی حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ نہیں پلایا تھا تو کیا پیار سے نبی کو دیکھا بھی نہیں تھا؟ سرکار کو گود میں بھی نہیں اٹھایا تھا؟ تو اسی محبت پر محبت کرو۔
کہ سرکار تو جہاں کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے گود میں اٹھایا، پیار کیا، بچپن کی جتنے معجزات ہیں سرکار کے وہ حضرت حلیمہ نے نقل کی ہیں۔ فرمانے لگیں میری بکریوں میں ایک بکری سوکھ رہی تھی، مجھے خوف تھا کہ اب مرتی ہے یا جب مرتی ہے۔ میرے محمد نے دیکھا، ایک مرتبہ نگاہ بھر کے اسے دیکھا، وہ ساری بکریوں میں زیادہ صحت مند ہو گئی۔ ارادہ کیا تو وہ بکری صحت مند ہو گئی، اور جب تک اس نے نبی نے چاہا وہ دودھ دیتی رہی۔ یہ ایک بات ہے۔ ان کی بیٹی حرہ سعدیہ جی پہنچی ہیں بصرہ سے شام کے دربار، اندر دربار سجا ہوا ہے، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہوگا کہ ایک مرتبہ دروازے پر شور مچا، وہ اندر آنا چاہتی ہیں، سپاہی انہیں اندر آنے نہیں دے رہے۔ انہوں نے پوچھا حاکم شام نے آخر کیا ماجرا ہے، دروازے پہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے حرہ سعدیہ اندر آنا چاہتی ہیں، بصرے سے آئی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے مل کر جانا ہے، کہ فوراً بلا لو۔ تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہیں تعجب ہونے لگا، آخر یہ عورت کون ہے جسے ایسے بلایا گیا؟ اور جب اندر آئے تو کہا حرہ کرسی پہ بیٹھو، حرہ کرسی پہ بیٹھو۔ کہا نہیں میں کھڑے ہو کے بات کروں گی۔ تو ایک شخص کی آواز آئی کہ حضور یہ کون ہے؟ کہنے لگے تم نہیں جانتے؟ کہا نہیں ہم نہیں جانتے۔ کہنے لگے جب جنگ صفین کے اندر علی کا لشکر مزمحل ہو رہا تھا، علی کا لشکر بھاگ رہا تھا، تو یہ ایک ٹیلے پر کھڑی ہو گئی تھی اور اس نے علی کے اتنے فضائل پڑھے کہ بھاگتا ہوا لشکر واپس آ گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ آواز دے کر کہنے حرہ کیسے آنا ہوا ہے؟ بصرے سے یہاں آئی ہو، اتنا لمبا سفر؟ کہنے لگی تمہارے حاکم نے، تمہارے گورنر نے ظلم و زیادتی کی حد کر دی، لوگوں سے جینے کا حق چھین لیا، ناانصافیاں عام ہو گئی ہیں، اسے معزول کرو۔ تو کہنے لگا پہلے مجھے اتنا بتاؤ علی زندہ ہیں یا مر گئے؟ مولا کی شہادت ہو چکی تھی۔ کہنے لگا یہ بتاؤ علی زندہ ہیں یا مر گئے؟ تو ایک مرتبہ حرہ سعدیہ نے ایک جرأت مندانہ لہجے میں آواز دے کر کہا علی نہیں مرے، عدالت مر گئی ہے۔ کیا چاہتی ہو، کیا چاہتی ہو؟ کہ معزول کرو اپنے گورنر کو۔ فوراً کاتب کو حکم دیا کہ نامہ تیار کرو، اور معزولی کا نامہ خود حرہ کے ہاتھوں پہ رکھ کے کہا لو خود تم لے جا کر اس کو دو، ہم اسے معزول کر رہے ہیں۔ حرہ نامہ لے کے لوٹنے لگی تو آواز آئی حرہ ایک سوال کا جواب تو دو، ہم بھی تو عدالت کرتے ہیں، ہم بھی تو انصاف کرتے ہیں۔ اب جملہ سنیں، تاریخ کا جملہ ہے۔ حرہ سعدیہ نے ایک مرتبہ مڑ کر دیکھا اور کہا عزت بچانے کے لیے عدالت اور ہے، اللہ کی خاطر عدالت اور ہے۔ یہ جرأت، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ مردانہ وار مرد ہیں جی۔ دیکھیے محبت دو طرح کی ہوتی ہے۔ میں عمومی خطیب ہوں، عوامی خطیب ہوں، اس لیے میں تو اس بچے کا بھی خیال کروں گا، مجھے تو اس بچے کا بھی خیال کرنا ہے نا اپنے، اور وہ جو عالم دین تشریف فرمائے ان کو بھی سبق سنانا ہے جی۔ محبت دو طرح کی ہوتی ہے، زنانہ اور مردانہ۔ صرف کپڑے نہیں ہوتے زنانہ مردانہ، بلکہ محبت بھی زنانہ بھی ہوتی ہے، مردانہ بھی ہوتی ہے۔ بچہ بیمار ہو گیا، یہ 1 سال کا بچہ، یہ 1.5-2 سال کا بچہ، شدید بخار، الٹی موشن، اماں ابا لے کے پہنچے ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر صاحب نے جب اس کا معائنہ کیا تو تجویز کیا ایک انجیکشن۔ اب بچے سوئی سے تو ڈرتے ہیں، ابھی میں لوں گا تو ان کی نیند اڑ جائے گی اگر میں نے ابھی سوئی کا نام لے دیا۔ تو وہ سوئی لے کر ڈاکٹر صاحب ایک مرتبہ بچے کے قریب بڑھنے لگے تو بچہ بلبلانے لگا، رونے لگا، ہاتھ پیر مارنے لگا، چیخ چلانے لگا۔ ابا کی آواز آئی ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ علاج نہیں ہے؟ کہنے لگے نہیں یہی علاج کا طریقہ ہے، یہ اسی سے ٹھیک ہوگا۔ بچے نے اور رونا شروع کیا تو ابا نے کہا ڈاکٹر صاحب میں اس کا رونا برداشت نہیں کر سکتا، میں اسے لے جا رہا ہوں۔ اماں آگے بڑھیں، ہاتھ پیر دبوچے کہ ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگائیے۔ محبت تو باپ بھی کر رہا ہے مگر زنانہ ہے۔ توجہ ہے اور محبت ماں بھی کر رہی ہے مگر مردانہ ہے۔
جہاں اپنے احساسات کو دبا کر مقصد کو پیش نظر رکھا جائے اسی کو تو مردانگی کہا جاتا ہے، اسی کو تو بہادری کہا جاتا ہے۔ اچھا، بات محبت کی آ گئی ہے اور ہم کیونکہ اپنے محبوب کے اوپر غور کرنے بیٹھے ہیں، اور وہ ہمارا ہی محبوب نہیں ہے بلکہ اللہ کا بھی محبوب ہے، مصطفیٰ کا بھی محبوب ہے، اور عجیب ذات ہے کہ جس سے ہر ایک کو پیار ہے۔ بھئی پیار کیوں نہ ہو، حق ہے علی کا کہ علی سے پیار ہو۔ میں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ہر جگہ ایک ہی آواز ہے کہ میرٹ پر تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پر پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے۔ ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ حق ہے مولا علی کا کہ مولا سے پیار کیا جائے، مولا سے عشق تقاضائے فطرت ہے۔ جس کی فطرت ذرا سی بھی سالم ہوگی نا، وہ علی علی کہے بغیر رہے گا نہیں۔ ویسے مجھے اس ملنگ سے بھی بڑا پیار ہے جو کنٹھے گلابے ڈال کے، ڈنڈا ہاتھ میں لے کے، بندہ چٹیا چھوڑ کے، بازاروں میں گلی کوچوں میں گھومتا پھرتا کہتا ہے آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ جہاں جہاں میں مولوی نہیں پہنچ پاتا علی کہلوانے کے لیے، وہاں وہ ملنگ پہنچتا ہے۔ اس کا بڑا کام ہے، اس کا بڑا کام ہے، اس کے کام کا مجھے اعتراف کرنا پڑے گا۔ ہر ایک کا مقام ہے، ہر ایک کا کام ہے۔ تو بات محبت کی ہو رہی ہے تو ایک اور تشبیہ کا سہارا لے رہا ہوں۔ محبت چیز ہی ایسی ہے کہ جب یہ کسی سے ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کچھ عادتیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں، مزاج میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لفظ محبت کو کہیں اور نہ لے جایا جائے، اگرچہ جوان زیادہ بیٹھے ہیں۔ محبت تو اہلیت اور قابلیت کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو ایک اور بات کہوں۔ بہت شکریہ، آپ کی تازگی بتا رہی ہے۔ دو لفظوں کو دو لوگوں نے بدنام کر دیا۔ ایک ناکام عاشقوں نے عشق کو بدنام کر دیا، اور ایک غیر سیاسی لوگوں نے سیاست کو بدنام کر دیا۔ اتنا بولا غیر سیاسی لوگوں نے لفظ سیاست کہ وہ لفظ سیاست ہی بدنام ہو گیا۔ اور ہماری قوم کا بھی عجیب مزاج ہے، کہتی ہے کہ سیاست دین سے جدا ہے۔ سیاست نہیں آئی آواز میری، سیاست دین سے جدا ہے۔ قوم کا ہر تیسرا فرد کہتا ہے کہ سیاست دین سے جدا ہے، اور ہر ٹرسٹ میں سیاست ہے، ہر انجمن میں سیاست ہے، اور ہر مسجد میں سیاست ہے، بھئی ہر مدرسے میں سیاست ہے، ہر جگہ سیاست ہے، اور کہتے ہیں سیاست دین سے جدا ہے۔ عجیب مزاج ہے جی۔